اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا والطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا والشفیع ذنوبنا ومقتدانا ومولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ عمود الدین ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها. صلوات پڑھے محمد والے عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران اولاد رسول، عزادران امام حسین، صاحبان ایمان و تقوی اور میرے لیے قابل قدر اور قابل احترام ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے جس اہم ترین موضوع پر گفتگو کروں گی وہ نماز ہے۔ دینی اعمال میں سب سے اہم ترین عمل نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز دین کا اہم ترین فریضہ ہے کہ جس کی ادائیگی تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں مسلمان دن میں 5 مرتبہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں خضوع اور خشوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز ایک ایسی مہم عبادت ہے، نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ جو ہم خطا کاروں کو، ہم گناہ گاروں کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نماز کے متعلق جو میں سب سے پہلے بات واضح کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کی فضیلت کیا ہے، نماز کی ویلیو کیا ہے۔ What is the importance of salat? What is the value of salat؟ اس سوال کے جواب کو بیان کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت حدیث بیان کروں گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا پلر ہے، نماز دین کا مہم رکن ہے، نماز دین کا اہم رکن ہے، نماز دین کا ضروری رکن ہے، نماز دین کا امپورٹنٹ رکن ہے، نماز دین کا عمود ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کیوں مہم رکن ہے، کیوں اہم رکن ہے، کیسے پلر ہے، کیسے عمود الدین ہے؟ اس کی وجہ نبی دو عالم فرماتے ہیں، ان قبلت قبل ما سواہا، اگر یہ نماز قبول ہو گئی تو باقی تمام اعمال قبول ہو جائیں گے، وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، اگر یہ نماز ہی رد ہو گئی تو باقی تمام اعمال رد ہو جائیں گے۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اس حدیث کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال بیان کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے ایک شخص بیرون ملک جا رہا ہو اور اس کے پاس اس کا پاسپورٹ ہی نہ ہو، اور اگر ہو تو وہ جعلی ہو، اگرچہ اس کے پاس کتنا ہی مقدس ترین سامان ہو،
اس کے سامان میں قرآن مجید ہی کیوں نہ ہو، اس کے سامان میں صحیفہ سجادیہ ہی کیوں نہ ہو، نہج البلاغہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ سب کچھ رد کر دیا جائے گا. کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر اس میں راز کیا ہے؟ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اب غور و فکر کرنے کی بات ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اب سوچنے کی بات ہے. اِنَّ فِي أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. اب تدبر کرنے کی بات ہے کہ اس کا سارا سامان کیوں رد کر دیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کے عمود سفر تھا، جو اس کے سفر کا اصلی رکن تھا، وہ اس کے پاس پاسپورٹ ہی نہیں تھا. اب قرآن بھی اسے بارڈر کراس نہیں کرا سکتا، صحیفہ سجادیہ بھی اسے بارڈر کراس نہیں کرا سکتی، نادی علی کی تسبیح بھی اسے بارڈر کراس نہیں کرا سکتی. بالکل اسی طرح سے جب ہم روز محشر، جب اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے تمام اعمال لے کر جائیں گے، اپنے روزے لے کر جائیں گے، اپنا ماتم لے کر جائیں گے، اپنی عزاداریاں لے کر جائیں گے، اپنی سخاوتیں لے کر جائیں گے، اپنی عبادتیں لے کر جائیں گے، لیکن ان میں جو اہم رکن ہے عمود الدین جو کہ نماز ہے، اگر نماز ہی رد ہو گئی تو باقی تمام اعمال رد ہو جائیں گے، اور اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی تمام اعمال بھی قبول ہو جائیں گے. اس کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے سادہ سی مثال دینا چاہتی ہوں. صلوات پڑھے محمد والے. جیسے سوئی کا اور داغے کا آپس میں تعلق ہے، سوئی کپڑے کی جس جگہ گزرتی جائے گی، کپڑا بھی اس جگہ سے، دھاگا بھی اس جگہ سے گزرتا جائے گا. بالکل اسی طرح سے نماز کا دوسری عبادات سے تعلق ہے، پر جہاں جہاں نماز قبول ہوتی جائے گی وہاں وہاں دوسری عبادات بھی قبول ہوتی جائیں گی. جہاں سوئی رک جائے گی وہاں دھاگا بھی رک جائے گا. بالکل اسی طرح سے اگر نماز رد ہو گئی تو باقی تمام اعمال بھی رد ہو جائیں گے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء، علی الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والولایہ. قال زرارۃ فقلت ای شیء من ذلک افضل؟ فقال الولایۃ افضل لانها مفتاحهن والوالی هو الدلیل علیہن. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء کہ نماز کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. علی الصلاۃ سب سے پہلی نماز، والزکاۃ اور دوسری زکوٰۃ، والحج اور تیسرا حج، والصوم اور چوتھا روزہ، والولایہ اور 5ویں ولایت ہے. جہاں میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں میں نے نماز کی فضیلت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے بیان کیا، اب میں آپ کے سامنے نماز کے فوائد بیان کروں گی. نماز کا سب سے پہلا فائدہ، انسان جو کہ ادنا ہے، انسان جو کہ حقیر ہے، انسان جو کہ مسکین ہے، انسان جو کہ لاچار ہے، اور وہ خدا جو قادر مطلق ہے، جو رب العالمین ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے. اور یہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نماز میں یہ پاور ہے، نماز میں یہ طاقت ہے کہ وہ اس مسکین کو اٹھاتی ہے اور اس پروردگار سے ملا دیتی ہے، اس حقیر کو اٹھاتی ہے اور اس قادر مطلق سے ملا دیتی ہے، اس عبد کو اٹھاتی ہے اور اس معبود سے ملا دیتی ہے. یا علی، یا علی.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اسی طرح سے امیر المومنین مولا علی مناجات میں فرماتے ہیں کہ نماز وہ ہے جو عبد کو معبود سے ملا دیتی ہے، جو مملوک کو مالک سے ملا دیتی ہے، جو مخلوق کو مالک سے ملا دیتی ہے، جو مخلوق کو خالق سے ملا دیتی ہے، جو مرزوق کو رازق سے ملا دیتی ہے، جو مرحوم کو رحمان سے ملا دیتی ہے، جو مذنب کو غفار سے ملا دیتی ہے، جو صغیر کو قوی سے ملا دیتی ہے، جو ذلیل کو عزیز سے ملا دیتی ہے، جو سائل کو معطی سے ملا دیتی ہے، اور نماز وہ ہے جو ان خاک نشینوں کو مصلی سے اٹھاتی ہے اور رب ذوالجلال والاکرام سے ملا دیتی ہے۔ یا اللہم صلی علی محمد۔ خدا تک جانا انسان کا مقصد حیات ہے۔ انسان نے خدا سے ملاقات کرنی ہے، یہی انسان کا فلسفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ انسان کے لیے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ سورہ جاثیہ میں فرماتا ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ انسان تیرے لیے ہے، یہ آسمان تیرے لیے ہے، یہ زمین تیرے لیے ہے، یہ پرند تیرے لیے ہے، یہ چرند تیرے لیے ہے، یہ پھل تیرے لیے ہے، یہ پھول تیرے لیے ہے، یہ کہکشاں تیرے لیے ہے، یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تیرے لیے ہے، یعنی یہ سب کچھ انسان تیرے لیے ہے۔ جب یہ انسان سب کچھ تیرے لیے ہے، جب یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے، تو انسان کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ جاثیہ میں فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ سورہ ذاریات میں فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان یہ آسمان تیرے لیے ہے، یہ پھول تیرے لیے ہے، یہ پھل تیرے لیے ہے، یہ کہکشاں تیرے لیے ہے، یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تیرے لیے ہے، اور انسان فقط تو میرے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد بقول حکیم علامہ محمد اقبال کے، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، رہے گا راوی نیل و فرات میں کب تک، رہے گا راوی نیل و فرات میں کب تک، تیرا سفینہ کے ہے بحر بے قرار کے لیے۔ یہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ یہ بندگی خدا کا ذریعہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ما صلی علی محمد
الصلاۃ معراج المومن کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز انسان کو پستی سے بلندی تک لے جاتی ہے، زوال سے کمال تک لے جاتی ہے، عزت سے ذلت سے عزت تک لے جاتی ہے، ناقص سے کامل تک لے جاتی ہے اور خاک سے خدا تک لے جاتی ہے۔ نماز خیر العمل کی طرف بلاتی ہے، نماز خیر العمل کی طرف بلاتی ہے، نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے، یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے، نماز قبر تلک ساتھ ساتھ جاتی ہے، نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگہ کے اپنے ہی قاتل کو جو مرتضیٰ نے پڑھی، جگہ کے اپنے ہی قاتل کو جو مرتضیٰ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر کو جو مجتبیٰ نے پڑھی، جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد۔ بے شمار، بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد۔ نماز کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان نے خدا تک جانا ہے۔ یہ تو گناہگار ہے، یہ تو خطا کار ہے، یہ خدا تک نہیں جا سکتا۔ جس طرح سے ایک نجی شخص مسجد میں نہیں جا سکتا، بالکل اسی طرح سے ایک گناہگار انسان خدا تک نہیں جا سکتا۔ نماز ایک غسل کی مانند ہے کہ جس طرح سے غسل ایک نجی شخص کو پاک کر دیتا ہے، طاہر کر دیتا ہے، مطہر کر دیتا ہے اور مسجد میں جانے کے قابل بنا دیتا ہے، بالکل اسی طرح سے نماز ایک گناہگار انسان کو، ایک خطا کار انسان کو خدا تک جانے کے قابل بنا دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صلی علی محمد وعلی۔ نماز گزار اس شخص کی مانند ہے کہ جس کے گھر کے آگے نہر گزری ہو اور وہ اس نہر میں 5 مرتبہ نہائے، 5 مرتبہ غسل کرے، 5 مرتبہ اپنے آپ کو صاف اور پاک کرے، تو جس طرح سے اس کے جسم میں کسی بھی قسم کا میل کچل باقی نہیں رہتا، بالکل اسی طرح سے اگر کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا دامن گناہوں سے خالی ہو جاتا ہے۔ اور نماز وہ ہے کہ جو خاک سے خدا تک جانے میں رکاوٹیں آتی ہیں ان کو ختم کر کے خدا تک پہنچا دیتا ہے۔ یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نماز کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نماز انسان کو خود شناسی کرواتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور اب سوال یہ ہے کہ انسان کو کیسے خود شناسی کرواتی ہے، کہ نماز کیسے انسان کو خود شناسی کرواتی ہے، کہ جب انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے
تو وہ نماز تقاضا یہ کرتی ہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرے اور کہے اللہ اکبر. اور یہ ہاتھوں کا بلند کرنا، یہ رفع یدین کرنا، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی عادت نہیں ہے، یہ کوئی روٹین نہیں ہے، بلکہ یہ نمازی کے لیے میسج ہے، یہ نمازی کے لیے پیغام ہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرے اور کہے اللہ اکبر، کہے کہ میں نے ہر شے سے اپنے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، میں مالک نہیں ہوں، مالک تو ہے، اکبر تو ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں. مولا علی فرماتے ہیں، مولا علی دعائے کمیل میں فرماتے ہیں، انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین. صلی علی محمد. انا عبدک کہ میں عبد ہوں، الضعیف کہ میں ضعیف ہوں، الذلیل میں ذلیل ہوں، الحقیر میں حقیر ہوں، والمسکین اور میں مسکین ہوں. تو یہ ہاتھوں کا بلند کرنا یہ انسان کی حیثیت بتاتی ہے، یہ انسان کی شناخت کرواتی ہے. سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اپنا مقصد ہی بھول جاتا ہے کہ میں کون ہوں، کہاں ہوں. تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا. ہم کون ہیں، کیا ہیں، باخدا یاد نہیں. ہم کون ہیں، کیا ہیں، باخدا یاد نہیں. اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں. ہم کون ہیں، کیا ہیں، باخدا یاد نہیں. اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں. ہاں گر ہے یاد تو کافر کے ترانے ہیں بس. ہاں گر ہے یاد تو کافر کے ترانے ہیں بس. ہے نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں. بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل میں ہم، بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل میں ہم. کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں. آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید. سب کچھ ہے یاد مگر صرف خدا یاد نہیں. یا علی یا علی یا علی اللہم بس عزیزان، آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. اب میں چند جملے مصائب کے عرض کرنا چاہتی ہوں. آج جو میں مصائب بیان کروں گی وہ جناب زینب کے مصائب ہیں. جناب زینب پر اتنی مصیبتیں پڑیں، اتنی مصیبتیں پڑی کہ آپ کا نام ام المصائب پڑ گیا. جب امام حسین کا قافلہ مدینے سے روانہ ہونے لگا تو جناب زینب امام حسین کے پاس آئیں اور آ کر کہا، بھیا میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. تو امام نے کہا، آپ تو شریعت کی آغوش میں پلی ہیں، آپ جانتی ہیں کہ زوجہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی. عزادارو، کربلا میں شریعت کا پاسداری ملے گی، شریعت کا احترام ملے گا. یہ جناب زینب یہ سن کر گھر چلی گئیں. گھر جا کر کونے میں ایک خاک پر بیٹھ گئیں. تو جناب عبداللہ تشریف لائے اور پوچھا کہ آپ خاک پہ کیوں بیٹھی ہیں؟ تو جناب زینب نے کہا بھیا آپ، جناب عبداللہ نے کہا کہ آپ تو علی کی بیٹی ہیں، آپ تو کائنات کی ملکہ ہیں، آپ خاک پہ کیوں بیٹھی ہیں؟ تو جناب زینب نے کہا، عبداللہ میں علی کی بیٹی بن کر نہیں بلکہ ایک سوالی بن کر خاک پہ بیٹھی ہوں.
تو جناب عبداللہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو بی بی نے فرمایا عبداللہ آپ جانتے ہیں کہ کل حسین کا قافلہ مدینے سے روانہ ہو رہا ہے۔ عبداللہ میں بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں قافلہ حسین میں شامل ہو جاؤں گی، اور کیونکہ میں اپنے نانا کی شریعت سے آشنا ہوں کہ زوجہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، اس لیے اگر آپ اجازت دیں گے تو میں قافلہ حسینی میں شامل ہو جاؤں گی، اور اگر آپ نہیں اجازت دیں گے تو میں نہیں جاؤں گی۔ بس اتنا کہتی ہوں کہ اگر اجازت نہیں ملی تو میں نہیں جاؤں گی، بس مر جاؤں گی۔ ادھر حسین کا قافلہ نکلے گا، ادھر زینب کا جنازہ نکلے گا۔ تو جناب عبداللہ نے یہ بھائی بہن کی محبت دیکھ کر آپ نے اجازت دے دی، تو جناب زینب قافلہ حسینی میں شامل ہو گئیں۔ تو جب دیکھا تھوڑا دور قافلہ چلا تھا تو دیکھا تو دور سے دو گھڑ سوار آتے دیکھے، تو جناب عبداللہ نے کہا قافلہ روکو، قافلہ روکا۔ امام حسین نے کہا قافلہ روکو، قافلہ روکا، اور دیکھا کہ وہ جوان اونو محمد تھے۔ انہوں نے خط جناب زینب کو دیا، وہ جناب زینب کو دیا، اس میں یہ لکھا تھا جناب عبداللہ کی طرف سے کہ زینب میں خود تو نہیں آ سکا لیکن میں اپنے دو لال بھیج رہا ہوں، کربلا کے بن میں اگر مشکل گھڑی آ گئی ایک بیٹا میری طرف سے قربان کر دینا اور ایک بیٹا اپنی طرف سے قربان کر دینا۔ کربلا کے بن میں جب مشکل گھڑی آ گئی، شب عاشور سید شہداء جب سید سجاد کے خیمے میں آئے اور امامت کی امانتیں سپرد کی اور وصیتیں کی، اور یہ وصیتیں جناب زینب سن رہی تھی، تو جناب زینب یہ وصیت سن کر کہنے لگی بھیا ان وصیتوں سے تو لگتا ہے کل آخری شب ہے، کل جدائی ہو جائے گی۔ تو امام حسین بہن کو یہ نہ بتا سکے کہ بہنا کل میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن فرمانے لگے بہنا ہمارے نانا ہم سے افضل تھے، وہ ہم میں نہ رہے، ہماری ماں ہم سے افضل تھی، وہ ہم میں نہ رہی، ہمارے بابا ہم سے افضل تھے، وہ ہم میں نہ رہے، ہمارے بھائی ہم سے افضل تھے، وہ ہم میں نہ رہے۔ بہنا جب ان کی شہادتوں پہ آپ نے صبر کر لیا تو کل میری شہادت پہ بھی صبر کر لینا۔ تو امام حسین نے یہ تو کہہ دیا تو جناب زینب نے نوحہ پڑھنا شروع کیا، الیوم مات جدی محمد المصطفیٰ، الیوم مات ابی علی المرتضیٰ، الیوم ماتت امی فاطمۃ الزہرا، الیوم مات ابی الحسن مجتبیٰ، الیوم مات اخی الحسن مجتبیٰ۔ بھیا آج کا دن میری کسی مصیبت سے بڑھ کر نہیں، آج کے دن میرے بابا علی مارے گئے، آج کے دن میری ماں فاطمہ ماری گئیں، آج کے دن میرے نانا مارے گئے، آج کے دن جب نانا اس دنیا سے چلے گئے تو ماں تھی سنبھالنے والی۔ تاریخ میں بس اتنا ملتا ہے، امام حسین نے فرمایا انا قتیل الابرار، ایشیا مجھے رلا رلا کر مارا گیا، جب جناب عباس کے بازو کٹے تو میں رویا، جب قاسم کا لاشا گوروں کی ٹاپوں سے پامال ہوا تو میں رویا، جب اونو محمد کے گلے کٹے تو میں رویا، جب زینب کو بیدار کرنے کے لیے رویا، پانی تو نہیں تھا، شاید امام نے چند آنسو بہائے ہوں کہ جس سے جناب زینب ہوش میں آئیں، کہ جب جناب زینب ہوش میں آئیں تو امام نے فرمایا بہنا
کل تو میں کاروان کی سرپرستی کروں گا، کل میرا عہد پورا ہو جائے گا بہنا۔ اس کے بعد کاروان کو منزل مقصود تک آپ نے لے کر جانا ہے۔ اگر آپ اسی طرح بے ہوش ہوتی رہیں تو کوفے کے بازاروں میں خطبے کون دے گا؟ تو سکینہ کو تسلی آپ نے دینی ہے، ام کلثوم کو آپ نے سنبھالنا ہے، سید سجاد کو سہارا آپ نے دینا ہے۔ تو آپ نے قافلے کی سپہ سالار ہیں بہنا۔ آسان منزل میں نے طے کی اور مشکل منزل آپ نے طے کرنی ہے۔ شہید مطہری فرماتے ہیں، بنت علی میں ایسی دلیری آ گئی، ایسی شجاعت آ گئی کہ روتی تو رہی لیکن بے ہوش نہ ہوئی۔ صبح عاشور وہ منظر دیکھا جناب زینب نے جو کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ جناب عباس کے بازو کٹے، خالی علم خیموں میں آیا، علم کو تھام کے روتی تو رہی لیکن بے ہوش نہ ہوئی۔ قاسم کا لاشا گوروں کی ٹاپوں سے پامال ہوا، روتی تو رہی لیکن بے ہوش نہ ہوئی۔ ایک وقت آیا کہ روتی بھی نہیں تھی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب انہوں محمد کے لاشیں امام حسین لے کر آئے اور آ کر آواز دی کہ بہنا دیکھو تمہارے شہزادوں نے کس طرح سے قربانی دی ہے۔ تو جناب زینب جب بیٹوں کی لاش پر آئیں، روئی بھی نہیں، اور ایک سخت منظر جناب زینب نے دیکھا جو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ منظر یہ تھا کہ جب جناب علی اکبر گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے اور آ کر کہا علیکہ منی سلام، نانا علی اکبر کا آخری سلام کو بابا علی اکبر کا آخری سلام قبول کیجئے۔ امام حسین چلے اور یہ کہتے چلے، بیٹا علی اکبر آپ کی شہادت سے میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا۔ استاد محترم قبلہ سید جواد نقوی فرماتے ہیں کہ یہ وہ منظر تھا کہ جب جناب زینب کے سر سے چادر اتری اور امام حسین لاشیں علی اکبر پر پہنچے اور امام حسین لاشیں کو اٹھانا چاہتے، وہ لاشا نہیں اٹھتا۔ امام حسین دوبارہ اس لاشے کو اٹھانا چاہتے، وہ لاشا نہیں اٹھتا۔ ایک مرتبہ جناب زینب خیمے سے باہر آ گئیں تو امام نے کہا آپ خیمے کے اندر چلی جائیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ جناب زینب نے دیکھا کہ بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا۔ اس منظر کو جناب زینب کی زبان سے یوں بیان کیا گیا، لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار سے دعا ہے، پروردگار بنت پیغمبر کا واسطہ، ام البنین زوجہ حیدر کا واسطہ، زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر کا واسطہ، اور جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کا واسطہ۔ اے پروردگار جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے شفائے کاملہ عطا فرما، اور جو بے اولاد ہیں ان کو جناب علی اصغر کے صدقے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور جو بے گھر ہیں انہیں مولا علی کی جاگیر کے صدقے اپنے گھر عطا فرما۔ ہمارے استاد محترم آغا سید شہباز حیدر نقوی کو طول عمر عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما۔ اللہ